5 لقب ہو گئے، چھٹا لقب انہیں کہا جاتا ہے باب الحوائج۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باب سادہ ترجمہ ہے وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور پتہ ہے یہ لقب انہیں کس سے ملا تھا، کس کی وجہ سے ملا تھا؟ یہ لقب انہیں امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے ملا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ جو آتا تھا خیرات کر دیتے تھے۔ غازی عباس علمدار سخی بڑے تھے، بڑے سخی تھے، جو بھی آتا تھا اسی وقت دروازے پر تقسیم کر دیتے۔ لوگ حاجت مند ہر وقت ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، اس لیے انہیں باب الحوائج کہا جاتا تھا۔ 6 لقب ہو گئے، 7واں لقب انہیں باب المراد کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باب تک تو نہیں گیا، بس آخری 2 پہلو رہ گئے ہیں اس کے بعد۔ باب المراد، پتہ ہے باب المراد کا معنی کیا ہے؟ وہ جس کے دروازے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کی تشریح کرنا چاہوں گا۔ سیرت نگار کہتے ہیں امام علی مقام کا روب حسن بڑا تھا، شخصیت کا روب بڑا تھا امام حسین کا۔ جو بات لوگ ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے امام حسین سے نہیں کر سکتے تھے نا، وہ وسیلہ غازی عباس کا لیا کرتے تھے۔ کس کا وسیلہ لیتے تھے؟ پھر سنیں، روب حسن ایسا تھا، ہیبت ایسی تھی کہ اگر آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے تھے نا امام علی مقام امام حسین سے بات نہیں کر سکتے تھے، وہ وسیلہ غازی عباس کا لیتے تھے۔ جملہ میرے نوکے زبان پر اچانک آ گیا ہے، میں رہ نہیں پا رہا، معاف کرنے میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھنے سادات کرام، میری نوکے زبان پر بات آ گئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 10 محرم الحرام سیدہ سکینہ کو پیاس لگی ہے، پانی بابا حسین سے نہیں مانگا، چچا عباس علمدار سے ہی مانگا ہے۔ سیدہ سکینہ نے پانی مولا حسین سے نہیں مانگا، چچا عباس سے مانگا ہے۔ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے باب المراد۔ مولا علی نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی نا، امام حسن کو کی، امام حسین کو کی، پتہ ہے غازی عباس کو کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا عباس حالات جیسے بھی ہوں کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور غازی عباس ہمیشہ امام علی مقام کا سائے کی طرح ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہے ہیں۔ جب آپ کو مدینہ منورہ گورنر ہاؤس میں بلایا گیا نا کہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے، تو غازی عباس دروازے پر کھڑے تھے، کہا میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا، اگر آپ پر کوئی مشکل آنے لگے آپ نے صرف عباس کا نام لینا ہے، خادم خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا۔